ناظرین، امام اعظم امام ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ذہانت اور فہم و فراست سے نوازا تھا۔ آپ مشکل سے مشکل مسائل کو اتنی آسانی سے حل فرماتے تھے کہ بڑے سے بڑے علم و فن کے تاجدار بھی حیران و ششدر رہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ امام صاحب کی مجلس میں ایک شخص آیا اور دریافت کیا کہ ایک شخص نے 3 قسمیں کھائی ہیں اور نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، آپ ہی اس کا کوئی حل فرما دیں۔ امام صاحب نے معلوم کیا تو اس شخص نے بتایا کہ صاحب واقعہ نے اولاً قسم کھائی ہے کہ اگر میں کوئی نماز قضا کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق، پھر قسم کھائی اگر آج میں بیوی سے وطی یعنی ہم بستری نہ کروں تو اس کو 3 طلاق، پھر قسم کھائی کہ اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ علماء اس مسئلے سے عاجز آ چکے تھے، لیکن امام صاحب کی باریک بینی اور دور رسی کی داد دیجیے، سر اٹھایا اور چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا۔ امام صاحب نے فرمایا، صاحب واقعہ آج عصر کی نماز پڑھ لے اور عصر کی نماز سے فراغت کے بعد اپنی بیوی سے وطی یعنی ہم بستری کر لے، پھر جب سورج غروب ہو جائے تو یہ شخص غسل کر لے اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لے، طلاق واقعہ نہیں ہوگی اور تینوں قسمیں پوری ہو جائیں گی۔ مسئلہ یہ کہ شریعت کی اسلام میں رات دن کے تابع ہوتی ہے، لہذا جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اسی وقت سے اگلا دن شمار ہونے لگتا ہے۔ مثلا عید کا چاند نظر آتے ہی عید کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اسی حکم کے پیش نظر صاحب واقعہ کا غسل آج کے دن میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ غروب کے بعد نہانا گویا کل آئندہ کا عمل ہے۔ ایک مرتبہ کوفہ کے ایک شخص نے بڑے دھوم دھام سے ایک ساتھ اپنے 2 بیٹوں کی شادی کی۔ ولیمہ کی دعوت میں تمام اعیان و اکابر موجود تھے۔ مصر بن قدام، حسن بن صالح، سفیان ثوری، امام اعظم بھی شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک صاحب خانہ بدحواس گھر سے نکلا اور کہا، غضب ہو گیا۔ زفاف کی رات یعنی سہاگ رات عورتوں کی غلطی سے بیویاں بدل گئیں۔ جس عورت نے جس کے پاس رات گزاری وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ سفیان ثوری نے کہا، امیر معاویہ کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ دونوں کو مہر لازم ہوگا۔ مصر بن قدام امام صاحب کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، پہلے دونوں لڑکے کو بلایا جائے تب جواب دوں گا۔ دونوں شوہر کو بلایا گیا۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ تم نے جس عورت کے ساتھ رات گزاری ہے اگر وہی تمہارے نکاح میں رہے کیا تمہیں پسند ہے؟ دونوں نے کہا ہاں۔ تب امام صاحب نے فرمایا، تم دونوں اپنی بیویوں کو جن سے تمہارا نکاح پڑھایا گیا تھا اسے طلاق دے دو اور ہر شخص اس سے نکاح کر لے جو اس کے ساتھ ہم بستر رہ چکی ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے جو جواب دیا تھا مسئلے کے لحاظ سے وہ بھی صحیح تھا۔ وطی بالشبہ کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا، مگر امام صاحب نے جس مصلحت کو پیش نظر رکھا وہ انہی کا حصہ تھا، اس لیے کہ وطی بالشبہ کی وجہ سے عدت تک انتظار کرنا پڑتا، جو اس وقت ایک مشکل امر تھا۔ پھر عدت کے زمانے میں ہر ایک کو یہ خیال گزرتا کہ میری بیوی دوسرے کے پاس رات گزار چکی ہے اور اس کے ساتھ رہنے پر غیرت گوارا نہ کرتی، اور نکاح کا اصل مقصد الفت و محبت، اتحاد و اعتماد بڑی مشکل سے قائم ہو پاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اس کے باوجود جنت کی خواہش نہیں رکھتا، جہنم سے ڈرتا نہیں، مردہ کھاتا ہے، بلا رکوع سجدے کے نماز پڑھتا ہے، اس چیز کی شہادت دیتا ہے جسے اس نے دیکھا تک نہیں، حق بات کو ناپسند کرتا ہے، رحمت خداوندی سے دور بھاگتا ہے اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے۔ بظاہر یہ سب وجوہات کفر کے ہیں جو اس شخص میں موجود ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جس شخص نے یہ سوال کیا تھا وہ امام صاحب سے بغض رکھتا تھا۔ آپ نے پوچھا، تم اس سوال کا حل جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، لیکن یہ بہت بری چیز ہے۔ امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اس شخص کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جس شخص کی یہ صفات ہوں وہ بدترین انسان ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، میرے نزدیک وہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہے۔ سائل کو حیرت ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا، سنو، تمہارا یہ کہنا کہ جنت کی آرزو نہیں رکھتا اور جہنم سے نہیں ڈرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جنت کے مالک کی آرزو رکھتا ہے اور جہنم کے مالک سے ڈرتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ مردار کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی کھاتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ بلا رکوع سجدے کے نماز پڑھتا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ کی نماز پڑھتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص زندگی کو پسند کرتا ہے تاکہ اللہ کی خوب اطاعت کر سکے، اور موت کو ناپسند کرتا ہے جبکہ موت حق ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ فتنہ کو پسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد سے محبت رکھتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ رحمت سے بھاگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بارش سے بھاگتا ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ یہود کے اس قول لیست النصارى علی شیء اور نصارہ کے قول لیست الیہود علی شیء کی تصدیق کرتا ہے، جو کہ عین ایمان ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی کھڑا ہوا اور امام صاحب کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ نے حق فرمایا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ کوفہ کا ایک رافضی حضرت عثمان ذو النورین کے خلاف بکواس کرتا تھا، کبھی انہیں کافر کہتا اور کبھی یہودی۔ امام صاحب کو خبر ہوئی تو دفاع صحابہ کے لیے تڑپ اٹھے اور جب تک اس سے ملاقات نہ کر لی بے چین رہے۔ آخر اس رافضی کے پاس تشریف لے گئے اور بڑے ادب، محبت اور نرمی سے کہا، بھائی میں تیری لخت جگر بیٹی کے لیے فلاں صاحب کی طرف سے مغنی کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ نے اس صاحب کو حفظ قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اس کی تمام رات نوافل اور تلاوت قرآن میں گزرتی ہے۔ خدا کا خوف ہمہ وقت غالب رہتا ہے، تقوی میں اس کی نظیر نہیں۔ رافضی نے کہا، بہت اچھا، یہ تو میری لڑکی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے پورے خاندان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، مگر اس میں ایک عیب یہ ہے کہ وہ مذہباً یہودی ہے۔ رافضی کا رنگ بدل گیا اور جلا کر بولا، کیا میں اپنی لڑکی کی شادی یہودی سے کر دوں؟ تب امام صاحب نے فرمایا، بھائی آپ تو اپنی لخت جگر کو ایک یہودی کے نکاح میں دینے کو تیار نہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور دل کے 2 ٹکڑے 2 بیٹیاں حضرت عثمان جو آپ کے گمان میں یہودی تھا۔ امام صاحب کا یہ ارشاد رافضی کی تنبیہ اور ہدایت کا باعث ہوا۔ وہ اپنے کیے پر نادم اور پشیمان ہوا اور خلوص دل سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے ایسی حرکتوں سے باز آ گیا۔ ناظرین، بغداد میں ایک رومی آیا اور اس نے خلیفہ سے آ کر عرض کیا، میرے یہ 3 سوال ہیں، اگر آپ کی سلطنت میں کوئی موجود ہے تو بتلا دے۔ خلیفہ نے اعلان کر دیا، سب علماء جمع ہوئے، امام صاحب بھی تشریف لائے۔ رومی منبر پر چڑھا اور اس نے سوال کیا، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے، کسی کو جواب نہ آ رہا تھا۔ امام صاحب آگے بڑھے اور کہا، میں جواب دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ممبر سے نیچے اتریں۔ رومی ممبر سے نیچے آ گیا۔ امام صاحب ممبر پر جا بیٹھے اور سوال دہرانے کو کہا۔ رومی نے سوالات کا اعادہ کیا تو امام صاحب نے فرمایا، گنتی شمار کرو۔ رومی نے گننا شروع کیا۔ امام صاحب نے روکا اور فرمایا، 1 سے پہلے گنو۔ رومی نے کہا، 1 سے پہلے گنتی نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا، خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں امام صاحب نے ایک شمع روشن کی اور فرمایا، اس کا رخ کدھر کو ہے؟ رومی نے کہا، سب طرف ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، خدا سب طرف ہے۔ تیسرے سوال کے جواب میں امام صاحب نے فرمایا، خدا نے تجھے نیچے اتار دیا اور مجھے اوپر چڑھا دیا، خدا اس وقت یہی کر رہا ہے۔ رومی یہ سن کر شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔ ناظرین، ایک مرتبہ لولویا قبیلہ کے چند لوگ کوفہ آئے۔ ان میں سے ایک کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ ایک کوفی شخص اس سے چمٹ گیا اور دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ عورت نے بھی کہہ دیا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ دوسری طرف لولوئی نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن گواہ نہیں پیش کر سکا۔ امام صاحب کے سامنے مسئلہ پیش ہوا۔ امام صاحب قاضی ابن ابی لیلہ اور دیگر علماء کو ساتھ لے کر وہاں گئے اور کچھ عورتوں کو حکم دیا کہ لولوئی کے خیمے میں جائیں۔ جب عورتیں قریب گئیں تو لولوئی کے کتے نے حملہ کر دیا۔ عورتیں واپس آ گئیں۔ پھر امام صاحب نے اس عورت کو لولوئی کے خیمے میں جانے کا حکم دیا۔ جب وہ عورت قریب گئی تو کتا اس کے چاروں طرف دو میں ہلا ہلا کر گھومنے لگا۔ امام صاحب نے فرمایا، حق ظاہر ہو گیا۔ تب عورت نے بھی اعتراف کر لیا اور مرد کے سامنے جھک گئی۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ نے اپنے استاد کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام حماد رکھا۔ امام ابو حنیفہ نے حماد کی ماں کے علاوہ ایک اور عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ جب حماد کی ماں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اصرار کیا کہ دوسری بیوی کو طلاق دے دو اور خود امام صاحب سے الگ ہو گئیں۔ امام صاحب نے ایسی تدابیر کی کہ حماد کی ماں کو یقین ہو گیا کہ نئی بیوی کو 3 طلاق پڑ گئی ہے اور ان کے قلب کو سکون ہو گیا۔
ہوا یہ کہ امام صاحب نے دوسری بیوی سے کہا کہ حماد کے پاس آنا، میں وہاں رہوں گا، اور آ کر یہ مسئلہ پوچھنا کہ جب کسی نے دوسری عورت سے نکاح کر لیا تو کیا پہلی عورت کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے۔ امام صاحب کی تعلیم کے بعد وہ آئیں اور یہی سوال کیا۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے۔ حماد کی ماں سن رہی تھی، کہنے لگی جب تک نئی بیوی کو طلاق نہیں دو گے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا میری ہر وہ بیوی جو اس گھر کے باہر ہے اس کو 3 طلاق۔ بس کیا تھا، حماد خوش ہو گئی اور معافی مانگی، جبکہ امام صاحب نے نئی بیوی کو طلاق بھی نہیں دی، اس لیے کہ وہ بھی گھر میں ہی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ امام ابو یوسف بیمار ہو گئے تو امام صاحب نے ان کی متعدد بار عیادت کی۔ آخری بار جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو بہت کمزور پایا تو انا للہ پڑھا اور فرمایا تمہارے بارے میں توقع ہے کہ تم میرے بعد مومنین کے لیے موجود رہو گے، اور تمہاری موت کی مصیبت مومنین پر آئی تو تمہارے ساتھ علم کا بہت بڑا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ امام صاحب نے فرمایا اگر نوجوان مر گیا تو کوئی نہیں ہے جو اس نوجوان کی جگہ پر کر سکے۔ یہ خبر امام ابو یوسف کو پہنچ گئی۔ ادھر اللہ کے فضل سے شفا ہو گئی تو دل میں عجب پیدا ہو گیا، اور امام ابو یوسف نے علم فقہ کی الگ مجلس قائم کر لی اور امام صاحب کی مجلس میں جانا چھوڑ دیا۔ لوگوں کی توجہ ان کی طرف بھی ہو گئی۔ امام صاحب نے ان کے بارے میں لوگوں سے معلومات کی تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا حلقہ درس قائم کر لیا ہے۔ امام صاحب نے ایک آدمی کو بلایا اور فرمایا کہ ابو یوسف کی مجلس میں جاؤ اور معلوم کرو کہ ایک آدمی نے دھوبی کو 2 درہم کے عوض کپڑے دھونے کے لیے دیا۔ کچھ دنوں بعد جب دھوبی کے پاس کپڑے لینے گیا تو دھوبی نے کپڑے کا ہی انکار کر دیا اور کہا تمہاری کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ وہ آدمی واپس آ گیا، پھر دوبارہ اس کے پاس گیا اور اپنا کپڑا طلب کیا تو دھوبی نے دھلا ہوا کپڑا واپس اسے کر دیا۔ اب دھوبی کو اجرت ملنی چاہیے یا نہیں؟ اگر وہ کہیں ہاں ملنی چاہیے تو کہنا آپ سے غلطی ہو گئی، اور کہیں اس کو اجرت نہیں ملنی چاہیے تو بھی کہنا غلط۔ وہ آدمی امام ابو یوسف کی مجلس میں گیا اور مسئلہ معلوم کیا۔ امام ابو یوسف نے فرمایا اجرت واجب ہے۔ اس آدمی نے کہا غلط۔ امام ابو یوسف نے غور کیا، پھر فرمایا اس کو اجرت نہیں ملنی چاہیے۔ اس آدمی نے کہا پھر غلط۔ امام ابو یوسف فوراً اٹھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچ گئے۔ امام صاحب نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دھوبی کا مسئلہ لایا ہے۔ ابو یوسف نے عرض کیا جی ہاں۔ امام صاحب نے فرمایا سبحان اللہ، جو شخص اس لیے بیٹھا ہو کہ لوگوں کو فتوے دے، اس کام کے لیے حلقہ درس جما لیا، اللہ کے دین میں گفتگو کرنے لگا، اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اجارہ کے ایک مسئلے کا صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ امام ابو یوسف نے عرض کیا حضرت صحیح جواب بتا دیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا اگر اس نے دینے سے انکار کے بعد دھویا تو اجرت کا استحقاق نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے لیے دھویا ہے، اور غصب سے پہلے دھویا تھا تو اس کو اجرت ملے گی، اس لیے کہ اس نے مالک کے لیے دھویا تھا۔ ایک روز بہت سے لوگ امام صاحب کی خدمت میں آئے۔ وہ سب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کا موقف تھا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سن کر کہا میں اکیلا اتنے بہت سے لوگوں سے بحث نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے میں سے کسی ایک کو مقرر کر لیں، وہ سب کی طرف سے بات کر لے گا اور اس کی تقریر پورے مجمع کی تقریر سمجھی جائے گی۔ ان سب نے آپ کی یہ بات منظور کر لی۔ جب انہوں نے آپ کی یہ بات منظور کر لی تو امام صاحب نے فرمایا آپ نے یہ بات مان کر بحث کا خود ہی فیصلہ کر دیا۔ جس طرح آپ نے ایک شخص کو سب کی طرف سے بحث کا مختار بنا دیا، اسی طرح نماز میں امام بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے قرات میں کفیل ہے، اور یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی طور پر ہی حل نہیں کیا، بلکہ حدیث بھی یہی ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ ایک مرتبہ ضحاک نام کا ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا۔ یہ خارجیوں کا سردار تھا۔ یہ بنو امیہ کے زمانے میں کوفہ پر قابض ہو گیا تھا۔ اس نے امام ابو حنیفہ کو تلوار دکھا کر کہا توبہ کرو۔ امام نے پوچھا کس بات سے توبہ کروں؟ اس نے کہا تم کہتے ہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھگڑے میں ثالث کے فیصلے کو ماننے کا اعلان کیا تھا۔
یعنی یہ کہا تھا کہ ثالث جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر علی حق پر تھے تو پھر ثالث کا فیصلہ ماننے کا کیا مطلب؟ یہ بات انہوں نے کیوں منظور کی؟ حق پر ہونے کی صورت میں تو ثالث کا فیصلہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ شخص چونکہ خارجی تھا اور خوارج ایک گمراہ فرقے کے لوگ تھے، اور یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں گستاخی بھی کیا کرتے تھے۔ اس کی بات سن کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر تو اور بات ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر تم معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو مجھے بات کرنے کی اجازت دو۔ اس پر ضحاک نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ تب امام صاحب بولے، اچھی بات ہے، اگر بحث سے آپس میں معاملہ طے نہ ہو تو کیا علاج ہے؟ ضحاک بولا، ہم دونوں آپس میں ایک شخص کو منصف مقرر کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب ضحاک کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو ثالث مقرر کیا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے۔ جب یہ ساری بات طے ہو گئی تب امام صاحب نے فرمایا، یہی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا تھا، پھر تم انہیں الزام کیوں دیتے ہو؟ جب تم خود کو آپ پر سمجھتے ہو تو تم نے ثالث کیوں مقرر کیا؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا اور شرمسار ہو کر چلا گیا۔ اسی ضحاک خارجی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ پہنچ گیا اور وہاں جاتے ہی قتل عام کا حکم دے دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو فوراً اس کے پاس گئے۔ آخر ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ بولا، یہ سب مرتد ہو گئے ہیں۔ اس پر امام نے فرمایا، ان لوگوں کا اس سے پہلے کچھ اور مذہب تھا یا ہمیشہ سے ان کا یہی مذہب ہے؟ اس نے کہا، کیا مطلب؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات زیادہ وضاحت سے بیان کی۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو اسی مذہب پر ہیں جس پر پہلے سے چلے آ رہے تھے، پھر یہ مرتد کیسے ہو گئے؟ مرتد ہونا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے یا مسلمان ہو چکا ہے اور پھر وہ اپنا مذہب چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب یعنی عیسائیت، یہودیت، ہندو یا کوئی اور مذہب اختیار کر لے۔ یہ وضاحت سنتے ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تلواریں نیام میں رکھی جائیں۔ پھر امام صاحب سے بولا، بلا شبہ میں خطا پر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت قتادہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں آئے۔ کوفہ میں آتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا، فقہ کے مسائل میں سے جسے جو مسئلہ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں ہر مسئلے کا جواب دوں گا۔ اب یہ تھے بھی بہت بڑے محدث اور امام، بے شمار لوگ جمع ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ سوال پوچھا، ایک شخص سفر پر گیا، 1-2 سال بعد اس کے مرنے کی خبر آ گئی، اس کی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا، اس سے اولاد بھی ہو گئی، ایسے میں پہلا خاوند واپس آ گیا اور اس اولاد کو اپنی اولاد نہیں مانتا، دوسرا خاوند اس اولاد کو اپنی اولاد مانتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دونوں میں سے کون سا شخص اس عورت پر زنا کا الزام لگاتا ہے، پہلا خاوند یا دوسرا؟ حضرت قتادہ نے سوال سن کر کہا، کیا ایسا واقعہ پیش بھی آیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، نہیں، لیکن علماء کرام کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت قتادہ اس سوال کا جواب نہ دے سکے، بولے تم مجھ سے قرآن کریم کی تفصیل سے کچھ پوچھو۔ اب امام ابو حنیفہ نے ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے، کہا، میرے پاس کتاب کا علم ہے، میں پلک چپکنے سے پہلے لا دوں گا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا لانے کا حکم فرمایا تھا، تو ایک شخص بولا کہ آپ یہ حکم مجھے دیں، میں پلک جھپکنے میں ملکہ کا تخت اٹھا لاؤں گا۔ ان صاحب کا نام تفسیر میں آصف بن برقیہ آیا ہے۔ یہ صاحب اسم اعظم جانتے تھے، جس کی تاثیر سے پلک جھپکنے میں ملک شام سے ملک یمن پہنچ کر تخت اٹھا لائے۔ عام مسلمانوں میں یہی بات مشہور ہو چکی تھی اور سب یہی تفسیر کرتے تھے۔ امام صاحب کے سوال پر حضرت قتادہ نے بھی یہی مطلب بیان کیا۔ اب امام ابو حنیفہ نے سوال کیا، سلیمان علیہ السلام خود بھی اسم اعظم جانتے تھے یا نہیں؟ قتادہ بولے، نہیں، سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم معلوم نہیں تھا۔ اب امام ابو حنیفہ نے فرمایا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں نبی سے زیادہ علم ایک ایسے شخص کو جو نبی کا غلام تھا؟ قتادہ اس سوال کا جواب بھی نہ دے سکے اور بولے، عقائد کے بارے میں پوچھو۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا آپ مومن ہیں؟ جواب دیا، ہاں میں مومن ہوں۔
اس زمانے میں بعض علماء اسی طرح جواب دیتے تھے اور اس کو احتیاط میں داخل کرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے کہ تم جھوٹے ہو، لیکن جمہور علماء اس طرح نہیں کہتے تھے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ میں مومن ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے انشاءاللہ کی قید کیوں لگائی؟ صرف یوں کیوں نہیں کہا کہ میں مومن ہوں؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ مومن نہیں ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا تھا کیوں نہیں، یعنی میں مومن ہوں۔ امام صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، تو پھر اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا جواب سن کر قتادہ لاجواب ہوئے اور ناراضگی کے عالم میں وہاں سے چلے گئے۔ اس زمانے میں یحییٰ بن سعید انصاری کوفہ کے قاضی تھے۔ خلیفہ منصور عباسی کے دربار میں ان کی بہت قدر تھی، مگر کوفہ کے لوگوں کے نزدیک ان کا وہ مقام نہیں تھا جو امام ابو حنیفہ کا تھا۔ یہ یحییٰ بن سعید لوگوں کے درمیان کہا کرتے تھے کوفہ والے بھی عجیب سادہ دل ہیں، سارا شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کا کہہ رہے تھے۔ یہ بات حضرت امام ابو حنیفہ تک پہنچی۔ آپ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف اور چند دوسرے شاگردوں کو ان کی طرف بھیجا اور کہا کہ جا کر یحییٰ قاضی سے مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسف نے قاضی یحییٰ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ اگر دو آدمیوں کا ایک مشترکہ غلام ہو اور ان میں سے ایک اس غلام کو آزاد کر سکتا ہے یا نہیں؟ یحییٰ بن سعید نے کہا ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے یعنی وہ کام جس سے کسی کو ضرر پہنچے جائز نہیں۔ اس پر امام ابو یوسف بولے اگر دوسرا شخص آزاد کر دے تو قاضی یحییٰ نے کہا تب جائز ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف نے جواب دیا آپ نے خود ہی اپنی بات کی نفی کر دی، وہ ایسے کہ آپ کے نزدیک ایک شریک کے آزاد کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا، یعنی اسی طرح غلام کا غلام رہتا ہے، جبکہ ایک شریک نے آزاد کیا تو آپ کے نزدیک اس کا یہ فعل بالکل بے اثر تھا، یعنی وہ اسی طرح غلام رہا جیسے پہلے تھا۔ آپ صرف دوسرے شریک کے آزاد کرنے سے کیوں کر آزاد ہو سکتا ہے؟ یحییٰ بن سعید لاجواب ہو کر رہ گئے۔ اسی طرح محمد بن عبد الرحمن مشہور فقیہ تھے، ابن ابی لیلہ کے نام سے مشہور تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان میں کسی قدر ناراضگی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فیصلوں میں غلطی کر جاتے تھے۔ اسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اصلاح کرنا پڑتی تھی، آپ کا اصلاح کرنا انہیں ناگوار گزرتا تھا۔ ادھر امام صاحب بھی حق کے ظاہر کرنے پر مجبور تھے۔ ابن ابی لیلہ مسجد میں بیٹھ کر مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن کام سے فارغ ہو کر مجلس سے اٹھے، راستے میں ایک عورت کو دیکھا، وہ کسی سے جھگڑا کر رہی تھی۔ بات چیت کے دوران اس عورت نے یہ کہہ دیا اے زانی اور زانیہ کے بیٹے۔ قاضی ابن لیلہ نے حکم دے دیا اس عورت کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ حکم دے کر مجلس میں واپس آ گئے اور حکم دیا عورت کو کھڑا کر کے اسے درے لگائے جائیں اور 2 عدیں لگائی جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا قاضی صاحب نے اس فیصلے میں چند غلطیاں کی۔ ایک تو یہ کہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تھے، پھر واپس آ کر عدالت لگائی، یہ آئین عدالت کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ مسجد میں مارنے کا حکم دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تیسرا یہ کہ عورت کو بٹھا کر درے لگانے چاہیے تھے، قاضی صاحب نے اس کے خلاف کیا ہے۔ چوتھا یہ کہ ایک لفظ سے ایک عد ہوتی ہے اور دونوں عدیں لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دونوں عدیں نہیں لگائی جا سکتی۔ ایک عد لگا کر مجرم کو چھوڑ دینا چاہیے تھا تاکہ زخم بالکل بھر جاتے تو پھر دوسری عد کی تعمیل کی جاتی۔ پھر یہ کہ جسے گالی دی گئی ہے اس نے دعویٰ نہیں کیا، جب دعویٰ نہیں کیا گیا تو قاضی کو مقدمہ قائم کرنے کا اختیار نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اعتراضات سن کر قاضی ابن ابی لیلہ بہت برہم ہوئے، کوفہ کے گورنر کے پاس گئے اور شکایت کی کہ ابو حنیفہ نے مجھے تنگ کر رکھا ہے۔ گورنر نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ابو حنیفہ فتوے نہ دینے پائیں۔ اس کے حکم کے بعد ایک دن امام صاحب گھر میں بیٹھے تھے، ان کی بیٹی نے مسئلہ پوچھا میں آج روزے سے ہوں، دانتوں سے خون نکلا ہے اور تھوک کے ساتھ گلے سے اتر گیا ہے، میرا روزہ باقی رہا یا جاتا رہا؟ آپ نے بیٹی کو جواب دیا پیاری بیٹی اپنے بھائی حماد سے پوچھو، مجھے تو فتویٰ دینے سے روک دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ وقت کے حاکم کی اس حد تک اطاعت کرتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ چند روز بعد خود گورنر کو چند فقہی مسائل میں مشکلات آئیں، انہیں مجبوراً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ مسائل پوچھنے پڑ گئے۔ تب ان پر سے یہ پابندی اٹھا لی گئی
اور انہیں فتویٰ دینے کی عام اجازت ہو گئی۔ سن 120 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں علم فقہ کو مرتب کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ یہ خیال آپ کو اپنے استاد امام حماد کی وفات پر آیا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام تھا۔ اتنے بڑے کام کو آپ اپنے ذاتی رائے اور معلومات سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس غرض کے لیے آپ نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخصیات کو منتخب کیا۔ ان میں سے اکثر کو استاد زمانہ مانا جاتا تھا، مثلاً یحییٰ بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث، قاضی امام ابو یوسف، داؤد عطائی اور حبان مندل۔ یہ لوگ علم حدیث میں کمال درجے کے تھے۔ ان کے علاوہ امام مظفر قوت استنباط میں مشہور تھے۔ قاسم بن مان اور امام محمد کو ادب اور عربیت میں کمال حاصل تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب حضرات کو ایک مجلس میں بلایا اور باقاعدہ طور پر فقہ کی تدوین کا کام شروع کیا۔ ایک روایت کے مطابق ان حضرات کی تعداد 40 تھی۔ ان میں لکھنے کی خدمت یحییٰ سے متعلق تھی۔ وہ 30 برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اس طرح فقہ کی تدوین میں 30 برس لگ گئے۔ سن 120 ہجری سے یہ کام شروع ہوا۔ تدوین کا یہ طریقہ تھا کہ کسی خاص باب کو کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا، اس کے جواب میں اگر سب حضرات متفق ہوتے، یعنی سب کی رائے ایک ہوتی، تو اس مسئلے کو اسی وقت لکھ لیا جاتا، اور اگر اس میں اختلاف ہوتا تو اس پر نہایت آزادانہ بحث ہوتی۔ کبھی کبھی تو بہت دیر تک بحث جاری رہتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت غور اور صبر سے سب کی تقریر سنتے اور آخر کار ایسا فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلے کے بعد بھی کچھ حضرات اپنی اپنی رائے پر قائم رہتے۔ اس وقت وہ سب کو لکھ لیے جاتے۔ مجلس کے ایک شریک کا نام عافیہ بن یزید تھا۔ اگر وہ مجلس میں شریک نہ ہوتے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عافیہ کو آ لینے دو۔ جب وہ آ جاتے اور اس مسئلے سے اتفاق کر لیتے تب وہ مسئلہ درج کیا جاتا۔ اس طرح 30 سال کی مدت میں یہ عظیم الشان کام مکمل ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر قید خانے میں گزری، لیکن وہاں بھی یہ کام جاری رہا۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں فقہ کے تمام باب ترتیب پا گئے تھے۔ تاریخ کی کتب اس بات کا ثبوت دیتی ہیں، مگر افسوس ایک مدت ہوئی کہ وہ مجموعہ ضائع ہو گیا اور دنیا کے کسی کتب خانے میں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ امام زاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب باقی نہیں رہی۔ اس دور کی ہزارہ کتابوں میں سے آج ایک بھی موجود نہیں۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ کا مجموعہ اگرچہ خوش اسلوب تھا، اسے بہترین انداز میں ترتیب دیا گیا تھا، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل کو اس قدر وضاحت اور تفصیل سے لکھا کہ اصل کتاب کی لوگوں کو ضرورت ہی نہ رہی۔ مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ آج امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کی صورت میں موجود ہے۔ فقہ حنفی کے مسائل نہایت تیزی سے عجم کے تمام ملکوں میں پھیل گئے، البتہ عرب میں ان کا رواج نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں امام مالک اور مکہ معظمہ میں دیگر امام موجود تھے، تاہم عرب کے علاوہ عجم کے اکثر اسلامی ملکوں میں فقہ حنفی ہی کا طریقہ رائج ہوا۔ چند ممالک ایسے بھی ہیں جن میں فقہ حنفی ختم ہو گیا، اس کی بھی خاص وجوہات تھیں۔ مثلاً افریقہ میں سن 405 ہجری تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تمام طریقوں پر چھایا ہوا تھا، لیکن جب وہاں کا مستقل حکمران معر بن یادیس بنا تو اس نے 406 ہجری میں حکومت کے زور پر مال کی فقہ کو رواج دیا، جو آج تک قائم ہے۔ عباسی خلفاء کسی کے فقہ پر عمل نہیں کرتے تھے، وہ خود کو فقیہ سمجھتے تھے۔ ان کے زوال کے بعد فقہ حنفی کو عروج حاصل ہوا۔ سلجوقی خاندان نے ایک وسیع مدت تک حکومت کی اور ان کی حکومت کے طول و عرض یعنی کاشغر سے بیت المقدس تک اور قسطنطنیہ سے بلاد خضر تک حنفی فقہ رائج تھا۔ محمود غزنوی کے نام سے پاک و ہند کا بچہ واقف ہے۔ یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم تھے۔ خود انہوں نے فقہ حنفی پر ایک عمدہ کتاب لکھی، اس میں کم و بیش 60,000 مسائل ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے نام سے کون واقف نہیں، بہت نمایاں شخصیت ہیں۔ بیت المقدس کی جنگوں میں ان کا نام بہت مشہور ہے۔ صلاح الدین ایوبی انہی کے دربار میں شامل تھے۔ دنیا میں پہلا دارالحدیث انہوں نے ہی قائم کیا تھا۔ اگرچہ یہ شافعی اور مالکی فقہ کی عزت کرتے تھے، لیکن یہ خود ان کا خاندان مسلکاً حنفی فقہ کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔
صلاح الدین ایوبی شافعی تھے، لیکن ان کے خاندان میں بھی حنفی مذہب کے لوگ موجود تھے۔ خود ہمارے ملک کے حکمران آل تیمور مغل حکمران اسی فقہ کے پیروکار تھے۔ مطلب یہ کہ اس زمانے میں فقہ حنفی قانون کا بہت بڑا مجموعہ تھا۔ فقہ کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، اس کی بات مثالوں سے سمجھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور تک لونڈیوں کی خرید و فروخت جاری تھی۔ آپ نے اسے بالکل روک دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے سفر میں غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ 1 دینار فی آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران میں 6، 12 اور 48 دینار فی آدمی کے حساب سے مقرر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرماتے تو اس میں قرآن کریم کے حکم کے مواقع اپنے عزیزوں کا حصہ لگاتے تھے، جبکہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی حصہ نہیں لیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہاشمیوں کو حصہ نہیں دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے پر کوئی خاص سزا مقرر نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 درے مقرر کیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 درے مقرر فرمائے۔ ان کے دور میں شراب نوشی کا رجحان زیادہ ہو گیا تھا۔ یہ تمام واقعات اور ان جیسے اور بہت سے واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ خلفائے راشدین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی؟ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ دن رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، آپ کی صحبت میں رہ کر شریعت کے مزاج کو پہچاننے لگ گئے تھے۔ ان کے لیے یہ تمیز کرنا آسان تھا کہ کون سے احکام شرعی حیثیت رکھتے ہیں اور کون سے اس حد میں داخل ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، تم اپنے معاملات کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار فرمایا تھا، آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دیتے۔ اس بات کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مسجد میں جانے کی اجازت عام طور پر نہیں دی تھی اور اسے لازماً قرار نہیں دیا تھا، ورنہ زمانے اور حالات کے بدلنے سے اس پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہی دلیل بنایا اور مسائل خلفائے راشدین کی طرز عمل کو سامنے رکھ کر ترتیب دیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی تدوین میں مصروف تھے کہ سن 132 ہجری میں ملک کے سیاسی حالات نے پلٹا کھایا، بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور بنو عباس حکمران ہو گئے۔ اس خاندان کا پہلا حکمران ابو العباس تھا، اس نے 4 سال حکومت کی، سن 136 ہجری میں وفات پا گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی منصور تخت پر بیٹھا۔ منصور نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر سادات میں سے ایک شخص محمد نفس زکیہ اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ جلد ہی ان کے گرد بے شمار لوگ جمع ہو گئے۔ علماء کرام نے محمد نفس زکیہ کے حق میں فتوے دے ڈالے۔ نفس زکیہ یوں ہی تو بہت بہادر تھے، فنون جنگ کے ماہر تھے، لیکن سن 145 ہجری میں میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ بھائی ابراہیم نے خلافت کا جھنڈا اٹھایا اور اس قدر زبردست تیاروں سے منصور کے خلاف اٹھے کہ منصور کی آواز جاتے رہے، کیونکہ 20 لاکھ کے قریب لوگ ابراہیم کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تائید کی اور سامان جنگ میں مدد کے دور پر 4000 درہم بھی بھیجے۔ پھر ہوا یوں کہ ابراہیم بھی بصرہ میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس طرح یہ تحریک دم توڑ گئی۔ اس مہم سے فارغ ہو کر منصور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا، ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ منصور اس وقت کوفہ سے کچھ میل دور ہاشمیہ کے مقام پر تھا۔ وہ سن 146 ہجری میں بغداد پہنچا۔ اس نے بغداد کو دارالخلافہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ بغداد پہنچتے ہی اس نے کوفہ کے گورنر کو حکم بھیجا کوفہ کے ان عالموں کو فوراً دربار میں بھیجا جائے جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا، یعنی امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، شریک بن عبداللہ نخعی اور مصر بن قدام۔ یہ چاروں حضرات منصور کے سامنے لائے گئے اور ان سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے تم لوگوں کو ایک اچھے کام سے بلایا ہے، اس سے میری کوئی بری غرض نہیں۔ ان چاروں حضرات کو علم تھا کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے اور چاروں ایسے کسی نہ کسی طرح خلاصی چاہتے تھے۔
ان چاروں میں سے مصر بن قدام نے سب سے پہلے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اپنے ساتھیوں کے درمیان سے اچانک نکل کر خلیفہ کے بالکل نزدیک جا پہنچے اور بے تکلفی کے انداز میں منصور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے، فرمائیے آج کا جناب کا مزاج کیسا ہے؟ بندہ جب یہاں نہیں تھا تو اس وقت آپ کیسے رہے؟ اور آپ کے مویشیوں اور گھوڑوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے پڑوس میں جو فلاں صاحب رہتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ آپ کے نوکر چاکر کیسے ہیں؟ اور سنا ہے کہ کوفہ کی گلیوں کی حالت بہت خراب ہے۔ اب سارا دربار حیران و پریشان کہ یہ شخص خلیفہ سے کیا باتیں کہہ رہا ہے۔ اتنے میں مصر نے کہا، ارے ہاں، میں نے سنا ہے آپ مجھے قاضی مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ آخر دربار میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر انہیں خلیفہ کے پاس سے ہٹایا اور کچھ فاصلے پر لے گیا۔ سارا دربار اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس شخص کا دماغی توازن درست نہیں۔ خود منصور نے بھی یہی خیال قائم کیا اور انہیں بے وقوف آدمی خیال کرتے ہوئے باہر نکال دیا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مصر کو یہ ترکیب حضرت امام ابو حنیفہ نے سمجھائی تھی اور انہوں نے آپ کی ترکیب پر عمل کیا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب سارا دربار مصر کی باتوں سے حیران تھا تو یہ چپکے سے دربار سے نکل گئے، اس طرح ان کی بھی جان بچ گئی۔ اب خلیفہ کے سامنے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی شریک رحمۃ اللہ علیہ رہ گئے۔ منصور نے امام صاحب کو نزدیک بلایا اور بولا، میں آپ کو کوفہ کا قاضی بنانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا، میں عربی نہیں ہوں اور اہل عرب کو میری حکومت قبول نہیں ہوگی بلکہ ناگوار ہوگی۔ مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ نے کچھ ایسے انداز میں دربار میں تقریر کی کہ منصور خاموش ہو گیا اور اس وقت یہ بلا ان کے سر سے ٹل گئی۔ قاضی شریک کی باری آئی تو انہوں نے کہا، میرا دماغ کمزور ہے، حافظہ خراب ہے، اس لیے میں اس عہدے کا اہل نہیں۔ اس پر منصور نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ کو روزانہ روغن بادام میں فالودہ بنا کر پلانے کا حکم دوں گا۔ آخر قاضی شریک نے اپنی شرائط پیش کی، منصور نے ان کو منظور کر لیا۔ اس واقعے کے بعد منصور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار اپنے دربار میں طلب کرنے لگا اور ہر مرتبہ قاضی کا عہدہ قبول کرنے پر زور دینے لگا۔ آخر اس نے یہاں تک کیا کہ ایک حکم نامہ امام صاحب کو بھیج دیا جس کے الفاظ یہ تھے، بصرہ، کوفہ اور بغداد اور جو علاقے ان صوبوں کے تحت ہیں ان کا قاضی تمہیں بنایا گیا ہے۔ دراصل منصور کسی نہ کسی طرح امام صاحب کو گھیرنا چاہتا تھا، اپنی دشمنی نکالنا چاہتا تھا، اور وہ دشمنی یہی تھی کہ آپ نے اس کے مقابلے میں ابراہیم کا ساتھ دیا۔ ایسے میں ایک دن منصور کے وزیر عبد الملک بن حمید آپ کے پاس آئے۔ یہ آپ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ انہوں نے آ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، خلیفہ تو صرف ہیلے بہانے کی تلاش میں ہے، اگر آپ نے اس کی بات نہ مانی تو وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گا کہ ہم اس کے بارے میں سوچ کر ہی کانپ جاتے ہیں۔ امام صاحب کے نزدیک اب دو راستے تھے، منصور کی بات مان لیتے اور اپنی زندگی بچا لیتے، یا پھر اس کی بات کو نہ مان کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے مگر اپنے مقام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر جاتے۔ آپ کے روز روز کے انکار سے منصور تنگ آ گیا تھا۔ آخر اس نے ایک دن آپ کو بلایا اور کہا، آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا ہوگا۔ آپ نے فوراً جواب دیا، میں اس کی قابلیت نہیں رکھتا۔ منصور نے یہ سن کر کہا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ جواب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں جھوٹا ہوں تب تو اس عہدے کے واقعی قابل نہیں ہوں، قاضی کے عہدے پر کسی جھوٹے آدمی کا کیا کام؟ آپ کا یہ جواب بھی بلا دلیل نہیں تھا، لیکن منصور نہ مانا۔ اس نے قسم کھا کر کہا، یہ عہدہ تو تمہیں قبول کرنا ہی ہوگا۔ امام صاحب نے بھی قسم کھا کر کہا، ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ منصور کا وزیر چلا اٹھا، امام ابو حنیفہ، تم خلیفہ کے مقابلے میں قسم کھاتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں قسم کھاتا ہوں۔ آخر منصور نے حکم دیا کہ انہیں قید میں ڈال دیا جائے۔ سن 146 ہجری میں منصور کے حکم پر امام ابو حنیفہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید کی حالت میں بھی آپ سے بار بار کہا گیا کہ عہدہ قبول کر لو، مگر آپ انکار ہی کرتے رہے۔ آپ جواب میں کہتے تھے، قاضی بننے کے لیے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو تمہارے خلاف بھی فیصلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ اگر تمہارے خلاف بھی فیصلہ کرنے کا موقع میرے سامنے آ گیا تو میں ایسا ہی کروں گا، میں موت کو تو قبول کر لوں گا، اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ ناظرین، تاریخی روایت یہ بھی کہتی ہے کہ منصور نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے بھی لگوائے۔ منصور نے جب یہ دیکھا کہ امام ابو حنیفہ قید میں رہتے ہوئے بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کی بات کسی طرح بھی نہیں مان رہے، تو آخر اس نے فیصلہ کیا کہ امام ابو حنیفہ کو زہر دے کر مار دیا جائے۔ آپ کو کھانے کی کسی چیز میں زہر دے دیا گیا۔ جو ہی آپ نے زہر کا اثر محسوس کیا، آپ سجدے میں گر گئے اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔
امام صاحب کی وفات کی خبر بہت تیزی سے چاروں طرف پھیل گئی، سارا بغداد امٹ پڑا۔ شہر کے قاضی حسن بن عمارہ تھے، انہوں نے غسل دیا، غسل دیتے جاتے اور کہتے جاتے تھے واللہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ، بڑے عابد، بڑے زاہد تھے، آپ میں تمام خوبیاں جمع تھیں، اب آپ کا کوئی جانشین آپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ غسل دیتے دیتے لوگ اس کثرت سے جمع ہو گئے کہ کم و بیش 50,000 کا مجمع تو ضرور ہوگا، اس پر بھی ان گنت لوگ آ رہے تھے، آنے والوں کا تانتا بندہ تھا۔ اس طرح 6 مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ عطا کی گئی۔ عصر کے قریب آپ کو سپرد رب جلیل کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت تھی کہ انہیں خزران کے قبرستان میں دفن کیا جائے، ان کے خیال میں یہ جگہ غصب کی ہوئی نہیں تھی، آپ کی وصیت کے مطابق خزران کے مشرقی جانب آپ کو دفن کر دیا گیا۔ مدت تک لوگ آپ کی قبر پر آتے رہے، ہر وقت ہجوم رہتا اور آج بھی رہتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ امام ابو یوسف سے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے جواب میں کہا جہاں تک میں جانتا ہوں امام ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے، وہ نہایت پرہیزگار تھے، اکثر خاموش رہتے تھے، سوچ اور فکر میں گم رہتے تھے، کوئی شخص ان سے مسئلہ پوچھتا انہیں معلوم ہوتا تو بتا دیتے ورنہ خاموش رہتے، سخی اور فیاض تھے، کسی سے حاجت کا اظہار نہ کرتے، اہل دنیا سے پرہیز کرتے، دنیاوی شان و شوکت کو حقیر سمجھتے تھے، غیبت سے بہت بچتے تھے، جب بھی کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی سے کرتے، بہت بڑے عالم تھے اور مال کی طرح علم کے خرچ کرنے میں بھی سخی تھے۔ یہ سب باتیں سن کر ہارون الرشید نے کہا صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، لاکھوں کا لین دین کرتے تھے، اکثر شہروں میں ملازم موجود تھے۔ دیانت کا حال یہ تھا کہ ناجائز طور پر ایک پیسہ بھی ان کے مال میں شامل نہیں ہوا۔ جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے وہ بڑے بڑے ائمہ کے استاد تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اونٹ پر لدے ہوئے علم جتنا علم حاصل کیا ہے۔ یہ وہی امام محمد ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، ان کی تمام عمر امام صاحب کی حمایت میں گزری۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔